آئیے حضرات، پروگرام کو مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ہمارے صدر محترم یقیناً پروگرام کا آغاز ہوا جب سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب پورے پروگرام کو از اول تاخیر سنا ہے۔ اب باری حضرت والا کی ہے، مگر یہاں پر انعامات بھی رکھا ہوا ہے جو ابنائے قدیم کو دینا ہے۔ میں تمام ابنائے قدیم سے کہنا چاہوں گا جو ادھر ادھر کھڑے ہیں، اب وہ بالکل قریب آ جائے، بیٹھ جائے، دعا کا وقت ہے، اپنے سروں کو بھی ڈھانپ لے۔ حضرت والا تلاوت فرمائیں گے، تلاوت قرآن کریم، بلکہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ حضرت چند نصیحتیں بھی فرمائے، پھر مجلس کا اختتام ہو۔ تو آئیے، میں بلا کسی تاخیر کے اس بزم کے دولہا، ہم سب کے کرم فرما، بلکہ استاذ الاساتذہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی آن بان شان، یقیناً اللہ رب العزت نے حضرت والا کو بہت نوازا ہے۔ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں شاگرد حضرت والا کے دیگر ممالک میں بھی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ قرآن کریم کی خدمت اللہ رب العزت نے حضرت والا سے لی اور انہوں نے اپنی عمر کے ایک بڑے حصے کو قرآن کی خدمت کے لیے، بڑے حصے کو ہی نہیں بلکہ پوری زندگی کو قرآن کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ سیدھے سادے انداز میں، بالکل سیدھے انداز میں حضرت والا سے درخواست گزار ہوں، ملتمس ہوں کہ حضرت والا منبر نور پر جلوہ افروز ہو جائے، تشریف لے آئے۔ ہم سامعین زیارت بھی کر لیں گے اور پھر قرآن کریم کی تلاوت حضرت والا جب کرتے ہیں تو یقین جانیے، میں اپنے ذوق میں اگر کہوں تو پرندے ٹھہر جاتے ہیں، ہوائیں بھی اپنے جھونکوں کو، تیز جھونکوں کو روک کر کے قرآن کی تلاوت سنا کرتی ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اب مجلس کا اختتام ہے، آپ نورانی چہرے کی زیارت بھی کریں اور قرآن کریم کے انوکھے لہجے اور قرآن کریم کی آیات سے اپنے قلب و جگر کو منور و مجلہ اور مصفہ بھی فرمائے۔ حضرت والا اپنے دست مبارک سے انعامات بھی دیں گے، یہ جو انعامات، یہ شلدیں جو رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں لیا، یہاں لیا، ادھر لیا، اس میں پہلے تھوڑی سی دوا ڈال لو، اس میں دو چمچے تقریباً ہے اور گرم پانی ڈال لو گلاس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض ومن فيهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شفيع أفضل عند الله منزلة يوم القيامة من القرآن، لا نبي ولا ملك ولا غيره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور بھائیوں، کافی دیر سے آپ حضرات اس پروگرام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس پروگرام کی رہنمائیوں سے
آپ محظوظ ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ قرہ حضرات نے بھی بہت اچھے لہجوں میں بہت اچھے انداز سے قرآن کریم کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اور شعراء اکرام خاص کر عزیزم حمزہ ایاز اتنی دور سے یہاں چل کر آئے، انہوں نے بھی اپنے کلام سے اس نورانی مجلس کو رونق بخشی اور اس کو زینت بخشی، اور جو یہاں کے قاری صاحب تھے، شاعر صاحب قاری نواب صاحب، ماشاءاللہ ان کی آواز کے کیا کہنے۔ میں تو اشش کر رہا تھا ان کے سامنے، میں نے بلایا، میں نے بھائی آپ کہاں کے ہیں؟ تو وہ تو ڈر کے بھاگ گئے۔ میں ان کی تشکیل کر رہا تھا، میں تم اتنی اچھی آواز لیے پھر رہے ہو اور تم قاری قرآن نہیں ہو، میں کرتے کیا ہے آپ؟ میں تو کھیتی کرتا ہوں۔ کھیتی کرتے ہو؟ خدا کے بندے کھیتی کرنے والے تو بہت ہیں، قرآن کریم کی خدمت کا شرف حاصل کرو، قاری بن جاؤ۔ اور یہ میں نے اس لیے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر کے جا رہے تھے، تو ایک گویہ گانا گا رہا تھا، بہت اچھے انداز سے، بہت اچھے لہجے میں ایک گانے والا غزلیہ اشعار پڑھ رہا تھا، جھوم جھوم کے گا رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور سنا، اس کا گانا سنا اور اس کی تعریف کی کہ کتنی اچھی آواز بخشی اللہ تعالیٰ نے اس کو، کاش کہ اس آواز کو یہ قرآن کے لیے استعمال کرتا، قرآن کریم پڑھتا، قرآن کریم کو اچھے لہجے سے پڑھتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی، صحابی اور رسول، یہ اپنی تمنا کا اظہار کر کے وہاں سے گزرے۔ کچھ دن بعد وہ گانے والا جو تھا شاید مشرکی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسلام کی دولت سے نوازا، اور پھر قرآن کریم کو وہ بہت اچھے انداز سے قرآن کریم کو پڑھا کرتا تھا۔ تو میں ان کی تشکیل کر رہا تھا، کرنے جا رہا تھا، میں نے کہا تم دیوبند آ جاؤ، دیوبند آ جاؤ، انشاءاللہ اسی دن میں آپ بہترین قاری بن جائیں گے دارالعلوم کی برکت سے، اور محنت کی جائے گی۔ تو بیچارے اٹھ کے ہی چلے گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پکڑ کر ہی لے جائے۔ لیکن آواز واقعی ان کی قابل داد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، سلامتی سے نوازے، اور ان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور دعا کرو ایسے حضرات کو قرآن کریم پر لگنے کی توفیق عطا فرمائے، بہترین قرآن پڑھنے والا بنا دے، قرآن کا بہترین پڑھنے والا پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے جا رہے تھے، بلکہ آپ تشریف فرما تھے، صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی تھی، ایک صاحب قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور سب سن رہے تھے، سب سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے اس کا تشریف لائے اور وہاں تشریف فرما ہوئے، اور پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ تو صحابہ نے کہا، اے رسول اللہ، ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے، ہم سب سن رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری یہ مجلس قائم تھی، جبریل علیہ السلام تشریف لائے میرے پاس اور فرمایا کہ جاؤ، یہ جو مجلس قائم ہے آپ اس میں جا کر تشریف فرما ہو جاؤ، اور وہ کیا کر رہے ہیں اس عمل میں شریک ہو جاؤ۔
تو اللہ تبارک و تعالی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت میں ایسے قرآن پڑھنے والے پیدا فرمائے کہ ان کی مجلسوں میں مجھے بیٹھنے کا حکم ہو رہا ہے، مجھے حکم فرما رہے کہ جاؤ وہاں جا کر کے قرآن کریم سنو۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں نے 2 حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ ہمارے ناظم صاحب جو واقعی بارکۃ العار ناظم ہیں اور تاریخ ساز انتظامت کرنے کا ملکہ حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ یہ فرما رہے تھے کہ میں قرات بھی کروں گا، لیکن میں ابھی سفر میں گیا تھا بنگال میں، تو پانی کا تبادلہ ہوا، کیا ہوا، میری آواز جو ہے بیٹھ گئی۔ ابھی آیا ہوں 3-4 دن پہلے ہی، تو اس وجہ سے شاید قرآن کی تلاوت تو میں نہیں کر سکوں گا۔ البتہ آپ سے ہم کلام ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے سب سے پیاری اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم سے پیاری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو دونوں عالم میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اس لیے بزرگوں، قرآن کریم سے محبت کیجیے، قرآن کریم کو پڑھنے کا شوق پیدا کیجیے۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا ہزارہ شکر ہے۔ الحمدللہ ہمارے مدارس میں اچھے پڑھنے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے قاری ہلال صاحب تشریف لائے کشمیر سے، وہ آپ کے اسی مدرسے کے فیض یافتگان میں سے ہیں۔ ابھی ایک قاری صاحب پڑھ رہے تھے بہت اچھے انداز سے، وہ اسی مدرسے کے فیض یافتگان میں سے ہیں۔ اور کتنے بچے ہیں جن کو پڑھنا تھا لیکن پروگرام میں وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ان کو موقع دیا جائے۔ اچھا پڑھنے والے موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے یہاں کام ہو رہا ہے۔ اس خوبصورت پروگرام، اس پرمغز پروگرام پر میں اہل مدرسہ اور مدرسہ دارالعلوم حسینیہ وقف تعاون کے ارباب حل وقت کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اتنا اچھا پروگرام انہوں نے اللہ کا شکر ہے منعقد کیا اور پروگرام کے لیے کوششیں کی اور کامیاب پروگرام ہوا۔ الحمدللہ یہ دور و دراز تک سنا جا رہا ہے، یہی نہیں بلکہ کہاں کہاں کون سے ملکوں میں سنا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں قرآن کریم کی محبت پیدا فرمائے۔ ایک حدیث شریف اور ہے جس کو احیاء العلوم کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من شفیع افضل عند اللہ منزلتا یوم القیامت من القرآن لا نبی ولا ملک ولا غیر۔ بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کا مرتبہ پہچانیے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے ہولناک منظر کے اندر قرآن کریم سے بڑا سفارشی کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی نبی اور نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی ان کے علاوہ اور کوئی۔ سب سے بڑا سفارشی اگر کوئی ہوگا قیامت کے میدان میں تو قرآن کریم ہوگا۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، اس کو پڑھنے کا شوق پیدا کیجیے اور اس کو سننے کا شوق پیدا کیجیے۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے، اس کو چلتے پھرتے پڑھنے کی عادت بنائیے۔ جب آپ صبح کو اٹھیں سب سے پہلے قرآن کریم پڑھیے، سب سے پہلے قرآن کریم پڑھیے۔ بہت عظیم ہیں وہ لوگ، بہت عظیم ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کے انوارات سے ان کے سینوں کو معمور فرمایا ہے۔ حفاظ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طٰہ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود صاحب کلام نے
قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ کب؟ قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، زمین اور آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے۔ اندازہ لگائیے بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے خالق اور مالک کو، ہمارے پالنہار کو، صاحب خود صاحب کلام کو اپنے کلام سے کتنی محبت ہے۔ کب تلاوت ہو رہی ہے؟ زمین اور آسمان کچھ بھی نہیں تھا، نہ یہ شجر، نہ یہ حجر، نہ یہ زمین، نہ آسمان اور نہ پہاڑ، کچھ بھی نہیں۔ باری تعالیٰ عز اسمہ تھے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے تھے۔ باری تعالیٰ تلاوت فرما رہے ہیں اور اللہ کے معصوم فرشتے سن رہے ہیں، معصوم فرشتے سن رہے ہیں۔ فرشتوں نے اللہ کے کلام کو جب سنا، اس کی جاذبیت کو، اس کی چاشنی کو، اس کے مٹھاس کو جب محسوس کیا، تو قرآن کریم کی فضیلت میں 3 جملے ارشاد فرمائے جو قرآن کریم کی فضیلت کے لیے بہت کافی ہے، بہت کافی ہے۔ کیا فرمایا؟ پہلا جملہ ارشاد فرمایا طوبیٰ لأمتی ينزل هذا علیہ، ایسی عظیم الشان کتاب جس امت کو ادا کی جائے گی، جس امت کو عطا کی جائے گی، جس امت پر نازل کی جائے گی، جس امت کو یہ دی جائے گی، وہ امت بڑی عظیم الشان ہوگی۔ اس کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اس کے لیے بڑی خوش قسمتی کا مقام ہے، بڑی سعادت مند ہوگی وہ امت جس کو یہ کتاب عطا کی جائے گی۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے۔ ہر حرف کے اندر، ہر جملے کے اندر، ہر نقطے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات بھرے ہوئے، اس کے اندر اللہ کے انوارات اور برکات سے معمور ہے اللہ کا کلام۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا فرشتوں نے وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا، ایسے سینے بھی بڑی مبارکبادی کے مستحق ہوں گے، بڑے عظیم الشان ہوں گے کہ جو سینے اس کلام مقدس کو اپنے اندر محفوظ کر لیں گے۔ بزرگ اور بھائیوں، حفاظ قرآن، خدام قرآن، قرائے قرآن کے مقدر پر، نصیب پر اللہ کے معصوم فرشتے بھی آشش کر رہے ہیں کہ کیسے وہ لوگ ہوں گے کہ اس کلام مقدس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں گے۔ اس لیے بزرگ اور بھائیوں، ہمیں قرآن کی طرف رغبت ہونی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے رغبت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ رغبت نہیں ہے، رغبت ہے، لیکن اور اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اور اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ایک دور تھا کہ جب صبح کو مسلمانوں کے گلیوں سے گزرتے تھے لوگ، جو چاروں طرف سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، گھروں سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، لیکن آج وہ ماحول نظر نہیں آتا۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کو خوب پڑھیں۔ خدا پاک کی قسم، قرآن کریم سے بابرکت کلام دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرکوا بکتاب اللہ، اے لوگوں اگر تم کو اللہ کی رحمتوں کی ضرورت ہے، اللہ کی برکتوں کے تم محتاج ہو، اللہ کی برکتیں اگر تم کو چاہیے تو اللہ کی کتاب سے برکت حاصل کیجیے۔ یہ اللہ کی برکتوں کا، رحمتوں کا، عنایتوں کا ماوا اور ملجا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ، یہ کلام الہی اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے، اور کوئی چیز نہیں نکلی اللہ کی ذات کے اندر سے، کلام الہی نکلا ہے۔ یہ کلام الہی اللہ کے اندر سے کیونکہ نکلا ہے تو اللہ کی رحمتوں سے، برکتوں سے، عنایتوں سے یہ بھرپور ہے، بھرا ہوا ہے۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، جتنا ہو سکے اللہ کی رحمتوں کو بٹوریے۔ تیسرا جملہ ارشاد فرمایا فرشتوں نے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن کریم کو سنا۔ تیسرا جملہ ارشاد فرمایا طوبی لألسنۃ تتکلم ھذا، ایسی زبانیں بھی بڑی مبارک بادی کی مستحق ہوں گی، ایسی زبانیں بڑی سعادت مند ہوں گی جو زبانیں اس کلام مقدس کی تلاوت کیا کریں گی۔ جن زبانوں کو اس کلام مقدس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوگا وہ زبانیں بڑی بابرکت ہوں گی، بڑی سعادت مند ہوں گی۔ بزرگوں بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کے مقدر پر اور نصیب پر اللہ کے معصوم فرشتے بھی اشش کر رہے ہیں کہ کیسی مبارک ہوں گی وہ زبانیں کہ جو اس قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں گی۔ بزرگوں اور بھائیوں، کلام الہی کی تلاوت کا شرف فرشتوں کو بھی حاصل نہیں اور ہم کو اور آپ کو سب کو حاصل ہے۔ باقی کی حالت میں جب چاہے ہم قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم سے رشتہ جوڑیے، محبت پیدا کیجیے، قرآن کریم کو سینے سے لگائیے، اپنی تجارت کو، اپنی زراعت کو، اپنی کھیتی کو، اپنی دکانداری کو، اپنے گھر بار کو اور اپنے ذریعہ معاش کو قرآن اور سنت کی تعلیم کے مطابق ڈھال لیجئے۔ خدا پاک کی قسم، قرآن کریم سے بڑا سفارشی کوئی نہیں ہوگا۔ القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، قرآن کریم قیامت کے میدان میں ایسا سفارش کرنے والا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کہ جس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ شافع مشفع وماحل مصدق، قرآن کریم شکایت بھی کرے گا۔ جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، یا قرآن کریم پڑھتے بھی نہیں اور عمل بھی نہیں کرتے، تو ان کی شکایت بھی کرے گا۔ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی سفارش کو بھی قبول فرمائیں گے اور شکایت کو بھی قبول فرمائیں گے۔ من جعلہ امامہ، حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا کی زندگی میں جس شخص نے قرآن کریم کو اپنے پیش نظر رکھا، یعنی قرآن کریم کی تہذیب اور تمدن اور کلچر کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، ایسے لوگوں کو قرآن کریم تلاش کر کے اور پہچان کر کے بلائے گا پورے حشر کے میدان میں سے، آؤ فلاں عبداللہ، آؤ زید، آؤ عمر، آؤ ابو بکر، تم ہو میرے دوست و احباب، تم ہو، آؤ آج آپ میرے ساتھ آؤ۔ بزرگ اور بھائیو، سب کو پہچان کر لے جائے گا اور بارگاہ اعزازی میں حاضر ہوگا۔ یا اللہ، اے میرے خالق اور مالک، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے کلام مقدس کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کیا، ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ ان کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ اس لیے بزرگ اور بھائیوں، یہ مدارس اسلامیہ، یہ مقادس اسلامیہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ دین کی چھاؤنیاں ہیں، یہ دین کی چھاؤنیاں ہیں۔ ان کا مقام ایسا ہے جیسے کہ انسان کے جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا مقام ہوتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کسی کی ٹوٹ جائے تو بالکل زندگی بیکار ہو جائے گی، نہ وہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، یہ مدارس اسلامیہ، یہ مکاتب اسلامیہ، یہ دین اسلام اور قرآن و سنت کے محافظ کے ضامن ہیں، حفاظت کے ضامن ہیں۔ حفاظت ہو رہی ہے انہی مدارس اسلامیہ سے، ہم کو مبلغین مل رہے ہیں، حفاظ مل رہے ہیں، قرہ مل رہے ہیں، مفتیان اکرام پیدا ہو رہے ہیں، محدثین پیدا ہو رہے ہیں، انہی مدارس اسلامیہ کی برکت ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ ختم کر دیا جائے بزرگوں اور بھائیوں، چند دہائیوں میں بالکل نقشہ بدل جائے گا۔ جیسے سوویت یونین میں ہوا، سوویت یونین میں جیسے ہوا، وہاں کتنے مدارس تھے، امام بخاری جہاں پیدا ہوئے، امام مسلم جہاں پیدا ہوئے، ترمذی شریف جہاں لکھی گئی، جب وہاں کے لوگوں نے مدارس کی شان کو نہیں پہچانا، ان کے مقام کو نہیں پہچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ دولت چھین لی، اور ایسے حالات آئے وہاں بعض علاقوں میں آج بھی ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے تو فوراً گولی سے اڑا دیا جاتا تھا۔ آج بھی اس طرح کے
علاقے ہیں بعض سوویت یونین کے اندر، تو چند سالوں میں جو ہے چند دہائیوں میں وہاں سے بالکل دین صاف ہو گیا، علم دین چھین لیا گیا، علم دین کی دولت اٹھ گئی۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ان مدارس اسلامیہ کی دولت سے نوازا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے اس ملک میں صحت اور سلامتی کے ساتھ قرآن اور سنت کی تعلیم دے رہے ہیں، بچے حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، قاری بن رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم کو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے ہماری نعمتوں کا تو ہم ضرور بے ضرور تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے، اضافہ کر دیں گے۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر جو ہے اللہ کی نعمتوں کے حاصل کرنے کی چابی ہے، اللہ کے نعمتوں کی بڑھوتری کی چابی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے، اللہ کو اپنا شکر بہت پسند ہے۔ دعا کرتے رہیے، شکر کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو بے حد طور پر قبول فرمائے۔ اس پروگرام کے انعقاد میں جن حضرات نے بھی حصہ لیا ہے، دعوے درم سخن، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنی شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ ارباب حل عقد کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے، ان کے ہمت اور حوصلوں کو بڑھائے۔ یہاں کے جتنے بھی معلمین ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو استقامت کی دولت سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ بزرگوں اور بھائیوں، ان حفاظ کرام کی، قرائے اعظام کی، علماء دین کی اور مبلغین اسلام کی، علماء کی اور مفتیان کرام کی جو ہمارے درمیان ہیں، یہ بڑی عظیم دولت ہے۔ ان کا احترام ہمارے لیے لازم ہے، ان کا احترام ہمارے لیے لازم ہے۔ اس لیے احترام لازم ہے کہ یہ اللہ کے دین کے امین ہیں، جو دین کی امانت ہے ان کے سینوں کے اندر وہ مرکوز ہے، وہ محفوظ ہے، اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اس لیے علماء کی عزت کرنا، حفاظ، قراء، جتنے بھی دین کا کام کرنے والے ہیں، ہمیں ان کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا، یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ خبردار، علماء اکرام کی غیبت کرنا، ان کی برائی کرنا، یہ جو ہے بڑی ہی ہلاکت کا مقام ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو شخص علماء امت کی غیبت کے اندر ملوث ہوگا، جو علماء پر کیچڑ اچھالتا ہوگا اپنی زندگی کے اندر، جو علماء کو سب و شتم کرنے کا عادی ہے، جب وہ مر جائے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس کی قبر کو کھول کے دیکھنا ہے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھرا ہوا ہوگا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے لکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہے۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، علماء کی برائی کرنے سے، ان کو سب و شتم کرنے سے بچیے، اپنے آپ کو بچائیے، دوسروں کو بھی بچائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر ان مکاتب اسلامیہ، مدارس اسلامیہ کا مقام پیدا فرمائے۔ علماء امت اور حفاظ کرام، قرائے اعظام، مفتیان اعظام، تمام علماء امت کا وقار ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میری آواز اس قابل نہیں ہے کہ میں اس وقت تلاوت کر سکوں۔ میں کہہ رہا تھا قاری صاحب سے، آواز ٹھیک ہو جائے مجھے بلا لینا، چاہے 2 گھنٹے تلاوت کرانا۔ میں تلاوت سے اللہ کا شکر ہے میں اب بھی نہیں تھکتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے پڑھنے کا بھی پڑھانے کا بھی شرف عطا فرمایا ہے، اور اس کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے۔ اس پر جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے،
اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، اس پروگرام کو قرآن کریم کی اشاعت کا ذریعہ بنائے، اس دارالعلوم حسینیہ وقف کی ترقی کا ذریعہ بنائے، اور جو ضرورتیں ہیں اس کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال کریں، ان کو خیال کر کے وقتاً فوقتاً ہم ارباب حل و عقد کا تعاون کریں کہ ہماری طرف سے یہ، ہماری طرف سے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس کا اجر عظیم ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہمارے تمام ابنائے قدیم جو اساتذہ ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر ادھر تک بھائی دعا ہو رہی ہے، آپ دعا کر لیں، یہ ٹرافی یہ شیلڈیں بعد میں دے دی جائے گی، آپ دعا کر لیجئے گا، وقت کافی ہو گیا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا مولا کریم ہم سر سے لے کر پیر تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا مولا کریم آپ نے فرمایا ہے رحمتی وسعت کل شیء، اے اللہ آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کروڑہ درجے زیادہ ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت خاصہ کو کام میں لا کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ صغائر کو بھی معاف فرما دیجیے، کبائر کو بھی معاف فرما دیجیے۔ یا مولا کریم جو گناہ ہاتھوں سے کیے ہیں ان کو بھی معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جو پیروں سے چل کر کیے ہیں ان کو بھی معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جو رات میں کیے ہیں ان کو بھی معاف فرما دیجیے، جو دن کی روشنی میں کیے ہیں اے اللہ ان کو بھی معاف فرما دیجیے۔ یا مولا کریم ہم اقراری مجرم بن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یا مولا آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس لیے ہم آپ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جو یہ پروگرام ہوا ہے اے اللہ اس کو بہت طور پر قبول فرما دیجیے، اس کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے، قرآن و سنت کی اشاعت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی ترقی کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا مولا کریم جو اس فضلاء اکرام یہاں تشریف لائے ہیں ان کے آنے کو بھی قبول فرما لیجیے، جو علماء اکرام تشریف لائے اے اللہ ان کی آمد کو بھی قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ان کی آمد کو یہاں اپنی رحمت کے نزول کا باعث بنا دیجیے، اپنی رضامندی اور خوشنودی کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا مولا کریم قرآن کریم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے، کما حق ہو اس کو پڑھنے اور پڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں اپنی نسلوں کو قرآنی علوم سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، قرآنی علوم کی اہمیت ہمارے قلوب کے اندر پیدا فرما دیجیے، مدارس اسلامیہ کی اہمیت پیدا فرما دیجیے، مکاتب اسلامیہ مساجد اسلامیہ کی
کہ اللہ اہمیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجئے، تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائیے، مکاتب اسلامیہ کی حفاظت فرمائیے، مساجد اسلامیہ کی حفاظت فرمائیے یا مولا کریم، تمام مسلمانان عالم کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے، ان کی جان مال کی حفاظت فرمائیے، فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے یا اور دوسرے ملکوں میں جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، انسانیت پر، اے اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لیجئے یا مولا کریم، ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لیجئے، اے اللہ ان سے انتقام لے لیجئے، اے اللہ معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اے اللہ معصوم بچے تڑپ تڑپ کر بلک بلک پر مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، پیاس کی شدت سے مر رہے ہیں، بھوک کی شدت سے مر رہے ہیں، یا مولا کریم جن لوگوں نے ان کے اوپر کھانا پینا بند کر رکھا ہے، اے اللہ ان کو مصیبتوں کے اندر مبتلا فرما دیجئے، اے اللہ ان سے انتقام لے لیجئے، اے اللہ ان سے انتقام لے لیجئے، یا مولا کریم یہ جو تیرے بندوں پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے، یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تیرا نام لینے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، تیرے سامنے سجدہ ریز ہونے والے ہیں، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس لیے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ ظلم کرنے والوں کو ہاتھ پکڑ لیجئے، اے اللہ ان سے انتقام لے لیجئے، اے اللہ ان سے انتقام لے لیجئے، آمین یا مولا کریم ہم سب کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیجئے، تمام مدارس اسلامیہ کو ترقیات سے نواز دیجئے، جو اس مدرسے کے ارباب حل و عقد ہیں، اے اللہ ان کی ہمت اور حوصلوں کو بڑھا دیجئے، ان کے خلوص کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس مدرسے کو دن دوری رات چوگنی ترقیات سے نواز دیجئے، جو اس کی ضروریات ہیں ان کا غیب سے تکفل فرما دیجئے، جو اس کے معاونین ہیں اور جو مخلصین ہیں، جو ان سے محبت رکھنے والے ہیں اور تمام مدارس سے محبت رکھنے والے جو ہیں لوگ خلوص کے ساتھ، اے اللہ ان کو اپنے شان اجر عظیم عطا فرما دیجئے، ان کی جان مال کے اندر برکت پیدا فرما دیجئے، ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا دیجئے، قرآن اور سنت کا متوالا بنا دیجئے، قرآن اور سنت پر جان چھڑکنے والا بنا دیجئے، اے اللہ ہم مانگتے ہو تمام خیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ تمام خیر ہم سب کو عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو اس مدرسے کے فضلاء ہیں اور جہاں اقتسام فیض کیا ہے انہوں نے، اے اللہ ان کے علوم کے اندر خیر و برکت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے فیض کو بڑھا دیجئے، اے اللہ ان کے فیض کو پوری دنیا کے اندر بڑھا دیجئے، ان کے فیض کو عام فرما دیجئے، ان کے علم کو نافع بنا دیجئے، ہماری دعاؤں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ و فعل میں قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہماری جو ابنائے قدیم ہیں